اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دے گی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے، اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدھر اقلیت کدھر، تو اکثریت تو دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے۔ دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے؟ پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گنتی کیجئے، لاکھ میں ایک نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے غور کریں۔ ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اصل بات کیا ہے؟ ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے، موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ یہ لینڈ مارکس ہیں، اس کے اندر اندر مباحات کے درمیان فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کر لیا جائے۔ شراب حرام ہے وہ تو سرو نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے، کوئی تقریب ہے، اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے، بھئی شراب تو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ تو سرو نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہ شربت جو ہے روح افزا سرو کیا جائے یا 7 اپ یا اسپرائٹ سرو کیا جائے، یہ مباحات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجئے، کوئی بات نہیں، جو اکثریت کی رائے ہو۔ لیکن ایبسولوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس، ساورنٹی اکثریت کے پاس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ساورنٹی اللہ کے پاس رہے گی، اس کا حکم اپنی جگہ پر، باقی مباحات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن و تخمین کی، اٹکل پچوں کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے، توہمات تھے، تو ان کو پھر رد کرنے کے لیے، بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے، یہ تو مکی صورتیں ہیں، یہ کام تو ہو چکا تھا، باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھر ٹچز تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیے گئے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں، اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور صائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئی شے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے، ان کو ذبح کرو، حلال جانور ہے، اونٹ ہے، کچھ اور ہے، اس کو حلال کر سکتے ہو، اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں۔ یہ سورۃ النحل کے اندر بھی یہ مضمون چونکہ آیا تھا، وہ آگے چل کر پڑھیں گے 14ویں پارے میں، لہذا وہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہذا فرمایا جا رہا کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر اضطرار ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر علم کے، اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو، تعلق منقطع کر لو ہر طرح کے گناہ سے، چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو۔ ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یختلفون، تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے اعمال کے، ان کا پورا بدلہ ملے گا۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں، کہ ان کے اسی قسم کے توہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے، اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے، یہ عام نہیں ہے یہ آیت۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا۔
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ شیاطین جو ہے یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں، پٹی پڑھاتے رہتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے، آپ کو بھی اچھی لگے گی، دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا، وہ تو تم نے حرام کر دیا، جو خود مارتے ہو وہ حلال ہو گیا۔ بات اچھی لگے گی نا؟ جیسے انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے۔ تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں بظاہر جو ہیں بڑے دل نشین، تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے، یہ اللہ نے مارا، یہ مر گیا اپنی موت، اس اللہ نے مارا، یہ تو حرام ہے، اور تم جسے مارو جسے ذبح کرو وہ حلال ہے۔ اب یہ بات جو ہے، لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے، یہ ذلیل بازی کریں گے، یہ تمہارے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے، لیکن تم چھوڑو انہیں، دفع کرو۔ صدق اللہ العظیم۔